بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس کا نام اسلام. اس مذہب اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا ہے جس کے پاکیزہ طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار کر دنیا و آخرت میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسلام نے مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے. اسلام کے بنیادی شعبے جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 5 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایمانیات، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسے کہا جاتا ہے ایمانیات. اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے. دوسری چیز ہے عبادت، کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے اور کس کی عبادت کرنی ہے. اسلام نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے. اور اسلام کا تیسرا شعبہ معاملات ہے، کاروبار جسے کہیے، بزنس کہیے، تجارت کہیے، کہ کیسے کرنا چاہیے. اس سلسلے کے اندر بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اور چوتھے یہ ہے کہ معاشرت، رہنے سہنے کی زندگی میں کیسے رہیں، کیسے زندگی گزاریں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے سوئیں، کیسے بیدار ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں، اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. اسلام نے اس کی بھی ہمیں رہنمائی کی ہے. اور اسلام کا 5واں شعبہ اخلاقیات، کہ ہمارے اخلاق و کردار کیسے ہو. اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اچھے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، نہ خود برے بنے نہ دوسروں کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں. یہ ہے اخلاق. اخلاقیات کے تعلق سے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اسی طریقے سے اسلام کا ایک حصہ، دین کا ایک حصہ سیاست بھی ہے. تو سیاست کے تعلق سے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں اصول بتلائے ہیں کہ سیاست کسے کہا جاتا ہے، سیاست کیسے کی جاتی ہے. عام طور پر بعض لوگ اس طریقے سے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں کہ سیاست کہتے ہی یہ سمجھتے کہ نہ یہ مسلمانوں کا کام ہے سیاست کرنا، نہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اور اگر کوئی بات کبھی ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں کیسے سیاست، مسجد تھوڑی سیاست کرنے کی جگہ ہے.
پیغمبر اسلام علیہ السلام کو یہ فرمان سنی بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنے قوموں کی سیاست کیا کرتے تھے. انبیاء بنی اسرائیل اپنے قوموں کی بنی اسرائیل کی سیاست کیا کرتے تھے. ایک نبی فوت ہو جاتا, انتقال کر جاتا, تو اس کے بعد دوسرا نبی ان کی جگہ لے لیا کرتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور یہ لوگوں سنو اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے سیاست جو ہے دین کا ایک حصہ ہے, اسلام کا ایک شعبہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ سمجھی کہ اس کی جہالت ہے, ناواقفیت ہے, اس کی نادانی ہے, اسے پتہ ہی نہیں دین مکمل کسے کہا جاتا ہے. مکمل دین کے اندر سیاست بھی ایک مقام رکھتا ہے, ورنہ بغیر سیاست کے دین نامکمل ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستو, تین چیزیں ہیں, ایک ہے شریعت, دوسرے ہے طریقت, اور تیسرے ہے سیاست. شریعت کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت ایک راستہ ہے, راستے کو کہا جاتا ہے. اور اگر راستہ یہ نہ ہو تو کیسے ہم گزر بسر کریں گے, کیسے زندگی گزاریں گے, کیسے راستے سے گزریں گے ہم؟ شریعت ایک راستہ ہے, اور طریقت راستے پر کیسے گزرنا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے, راستے کا کیا ادب ہوتا ہے وہ طریقت بتلاتا ہے. اور سیاست راستے پر چلتے ہوئے کچھ مشکلات آتی ہیں, کوئی پریشانیاں آتی ہیں, تو کس طریقے سے ان مشکلات کو ہٹا کر راستے سے گزرا جائے, اس کا نام ہے سیاست. محترم بزرگوں دوستوں, تینوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. شریعت بھی ضروری ہے, طریقت بھی ضروری ہے, اور سیاست بھی ضروری ہے. تین چیزیں ہیں, ایک شریعت, دوسرے طریقت, اور تیسرے ہے سیاست. اگر ہم صرف شریعت کو لے کر بیٹھے, صرف شریعت کے پابند ہو جائیں, طریقت کو چھوڑ دیں اور سیاست کو چھوڑ دیں, تو آدمی تنگ نظر ہو جاتا ہے, محدود ذہنیت اس کی ہو جاتی ہے. معلوم ہے ہمارے لیے ہم شریعت مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں, تو ہمارے لیے طریقت بھی ضروری ہے اور سیاست بھی ضروری ہے. اور اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں, صرف طریقت کو اختیار کر لیں, صرف طریقت کو اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں, تو طریقت کو اختیار کرنے کی وجہ سے, سیاست اور شریعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جو ہے آدمی رہبانیت پسند ہو جاتا ہے. اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کیا مطلب رہبانیت کا؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ دو, بیوی بچے چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, بس گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو. کسی جنگل یا ویرانے میں نکل جاؤ, پہاڑوں پر چلے جاؤ, اور کہیں وہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے بیٹھو. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں بیوی اور بچے بھی ہیں, اسلام میں گھر اور بار بھی ہے, اسلام میں کاروبار اور معاشرت بھی ہے, ماں باپ بھی ہیں اور بہن بھائی بھی. ان تمام کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ کے بتلائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہے اسلام, یہ ہے دین, یہ ہے شریعت مصطفیٰ. تو کوئی آدمی شریعت کو بھی چھوڑ دے اور سیاست کو بھی چھوڑ دے, صرف شریعت کو اگر اپنانا شروع کر دے, تو آدمی جو ہے رہبانیت پسند ہو جاتا ہے, اور رہبانیت اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ہاں پہلے زمانے میں لوگ ایسے تھے, پہلے زمانے لوگ ایسے تھے, کہیں دور دراز جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے,
وہیں پر اللہ اللہ کرتے وہیں ان کی قبر بن جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اور اگر ہم شریعت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور طریقت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور صرف سیاست کو اگر لے کر بیٹھتے ہیں, سیاست ہی اپنا لیتے ہیں, سیاسی ہی بن جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے. اور پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. بہت سارے ایسے سیاسی لوگ ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں, بس وہی پتھر کے آخری لکیر ہے. اور متکبر انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے معلوم کہ تینوں کا مجموعہ, تینوں ایک دوسرے کے معاون ہونا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں تو شریعت بھی ضروری ہے, ہم مسلمان ہیں تو طریقت بھی ضروری ہے, اور ہم مسلمان ہیں تو سیاست بھی ضروری ہے. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور تینوں چیزیں جمع ہونے کے بعد زندگی گزاری جاتی ہے, تو پھر انسان انسان بنتا ہے, انسان امن پسند بن جاتا ہے, انسان کے مزاج کے اندر عدل انصاف آ جاتا ہے, لوگوں کی ہمدردی آتی ہے. اب کہاں ہے یہ خوبی جو ہونی چاہیے؟ نہ انسانیت ہے, نہ امن پسندی ہے, نہ عدل انصاف قائم ہے, جس کی وجہ سے سارا معاملہ چوپٹ ہو کر رہ گیا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, ابھی جو لوک سبھا کے الیکشن ہونے والے ہیں, پارلیمانی الیکشن ہونے والے ہیں, اور سیاسی اعتبار سے بصیرت رکھنے والے لوگ, سیاست کے تعلق سے اونچا ذہن رکھنے والے سیاست کے ماہرین اور تمام تنظیموں, تمام جماعتوں اور جمعیتوں کے ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور اگر نہ آ جائے, مسلمانوں میں اس مرتبہ اگر سیاسی شعور بیدار نہ ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 2024 کے الیکشن آخری الیکشن نہ ہو جائے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم سیاسی اعتبار سے بصیرت حاصل کریں, سوجھ بوجھ حاصل کریں, اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ میں کام کرنے کی کوشش کریں. سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے, کوئی الگ چیز نہیں ہے. جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے لے گئے, تو مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لے گئے ہیں تو وہاں مختلف مذاہب کے لوگ, مختلف ذہن کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے. وہاں جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک حکومت کی بنیاد ڈالی, اور بین المذاہب تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے اصول اور رولز مرتب فرمائے, جس کو دستور کہیے. جیسے ہمارے ملک کا دستور ہے, تو گویا کہ سب سے پہلا دستور جو مرتب فرمایا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں وہاں ایک حکومت قائم فرمائی, اور تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے کیسے زندگی گزارنا چاہیے, سب کو زندگی کے مواقع ملنے چاہیے, سب کے حقوق ادا ہونے چاہیے, سب کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے, کسی کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے, امن اور شانتی میں کسی قسم کی کوئی بدامنی نہیں ہونا چاہیے. وہ سارے کے سارے اصول آپ علیہ السلام نے مرتب فرمائے. مسلمانوں کے علاوہ حضور پاک علیہ السلام کو مرتب کرتا دستور کی تعریف کرنے والے غیر مسلم زیادہ. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اکیلے نہیں بن گئے, بلکہ تمام لوگوں نے ان کے حق میں بیعت کی. اس زمانے سے بیعت کا رواج چلتا, جیسے آج ووٹ کا رواج ہے,
اس زمانے کے اندر بیعت کا رواج چلا کرتا تھا. سارے لوگ ایک آدمی کے سامنے آ کر یہ اعتراف کیا کرتے تھے, اقرار کیا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. تو سارے کے سارے لوگ کسی ایک آدمی کو اپنا نمائندہ اور اپنا خلیفہ منتخب کر لیتے تھے, اس کے ہاتھ پر سب مل کر بیعت کیا کرتے تھے. پھر وہ مسلمانوں کا امیر ہوا کرتا, بادشاہ ہوا کرتا, خلیفہ ہوا کرتا, وہ پھر ساری حکومت چلایا کرتا تھا. جیسے یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے, یہاں پر جمہوریت ہے, یہاں پر افسروں کی تعداد گنی جاتی ہے. میدان میں متعدد افراد ہوتے ہیں, متعدد لوگ ہوتے ہیں. جس کے حق میں جتنے لوگ ووٹ دیں گے وہ بادشاہ گھر کا موقف اختیار کرتا ہے. وہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے اوپر حکومت کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کو منتخب کرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں. اس لیے اسلام جو ہے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے, اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارے اوپر حکومت کرنے والے نمائندے ایسے ہونا چاہیے جو تمہارا حق ادا کرے, تمہارے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کرنے والے ہوں, ملک میں امن و امان قائم کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو تمہیں منتخب کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کے حق میں تمہیں ووٹ دینا چاہیے. اور ایک گواہی ہے, ایک نعمت ہے اور ایک دینی فریضہ ہے ووٹ دینا. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے ووٹ دینے سے, کون آ کر ہمارا کچھ بھلا کرنے والا ہے, یہ سمجھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں, ووٹ بھی نہیں دیتے. خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے. اگر ایسے ہی لوگ, آپ ایسا ہی کہتے رہیں, میں ایسا ہی کہتا رہوں, متعدد لوگ ایسے ہی کہتے رہیں, تو پھر اچھے لوگوں کے حق میں زیادہ ووٹ نہیں پڑیں گے, جس کی وجہ سے اچھے لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ, لوک سبھا, راجیہ سبھا میں اسمبلی میں نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ سمجھ کر اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کر الیکشن کے دن خاص طور پر پہلے مرحلے کے اندر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں. خود اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ پہنچ کر ووٹ ڈالنا. ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزاریں. تو اس مرتبہ آئندہ جمعہ کو 26 اپریل بروز جمعہ کو جو ہے ایک دینی فریضہ سمجھ کر, ایک دین کا کام سمجھ کر پہلے مرحلے کے ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں. اب تک جو لاپرواہی ہو گئی, اب تک جو سستی ہو گئی, اب تک جو غفلت ہو گئی, لیکن اب غفلت کوئی نہ کرے. اگر ہمارا ووٹ کسی دیہات میں ہے, کسی گاؤں کے اندر ہے, تو شہر سے وقت پہلے گاؤں پہنچ جائیں, اپنے اس دیہات میں پہنچ جائیں اور پہلے مرحلے کے وہاں پر ووٹ دے دیں. اور اگر ہمارا ووٹ شہر کے اندر ہے تو لوگ جلدی سے جمعے سے پہلے شہر میں آ جائیں تاکہ یہاں پر پرامن طریقے سے اپنے مرحلے کے ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں. ووٹ ایک بہت قیمتی چیز ہے. 50 تو نہیں بلکہ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو الیکشن کے دن بالکل غفلت اور لاپرواہی کر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اور مسلمان مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو ووٹ ڈالنے نہیں جاتی. ٹھیک ہے, پردہ, برقع, گوشہ اپنی جگہ پر ہے, ایک اسلامی حکم ہے, اس کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے, لیکن مکمل گوشے پردے کے ساتھ اور مکمل پردے کے ساتھ اس مرتبہ الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے جمعے کے دن 26 اپریل کو ہمیں پہنچنا ہے. بلکہ اکیلی عورتوں کو نہ چھوڑا جائے, بلکہ اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لے کر ووٹ ڈالنے کے لیے. 1951 کے اندر جو دستور ہند نافذ ہوا تو اس موقع پر جو ووٹ ڈالنے کی عمر جو طے کی گئی تھی وہ 21 سال طے کی گئی. 21 سال سے پہلے تو ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا.
लेकिन 1988 के अंदर उसमें तरमीम करके वोट डालने की उम्र जो तय की गई है वो 18 साल तय की गई है। इसलिए 18 साल के बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां भी वोट डाल सकते हैं। अब तक अगर हमने हमारे 18 साल के बच्चों और बच्चियों को वोटर आईडी कार्ड न बनाया हो तो पता नहीं इस वक्त उसकी तारीख शायद खत्म हो गई है। 12वीं पीरियड खत्म होने के बाद पहले फुर्सत के अंदर अपने बच्चों और अपनी बच्चियों का वोटर आईडी कार्ड बना दें। और हमारे हिंदुस्तानी होने का बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास वोटर आईडी कार्ड का होना, कि हम अपने वोट के जरिए से एक आदमी को असेंबली, पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा तक पहुंचा सकते हैं। इतना बड़ा सबूत हमारे पास है तो किसी और सबूत की उतनी जरूरत हमें नहीं। अगरचे कि दीगर कागजात जो जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि दूसरों से नफी की जाए, लेकिन बड़ा सबूत ये इलेक्शन कार्ड भी हो, वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बात भी कह दूं कि अभी एक हफ्ता बाकी है, क्योंकि 5 साल में 1-2 मरतबा इलेक्शन कार्ड की हमें वोटर आईडी कार्ड की हमें जरूरत पड़ती है। कहीं उसको डाल देते हैं और ऐन वक्त पर वो मिलता नहीं, ढूंढते रह जाते हैं। और जब वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कार्ड नहीं मिलता तो फिर वोट डालने जाते भी नहीं। इस मरतबा ऐसा मत कीजिए, अभी 1 हफ्ते का टाइम बाकी है। अपने इलेक्शन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को तलाश कर ले। मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता हमारा वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कार्ड हमें नहीं मिलता, फिर भी हमें घर में बैठना नहीं है कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। इलेक्शन कार्ड के बगैर दूसरे 10 कार्ड ऐसे, 10 कागजात ऐसे हैं, इलेक्शन कार्ड आपके पास न होते हुए भी दूसरे 10 कार्ड ऐसे मौजूद हैं जिसके आधार पर, जिसकी बुनियाद पर आपको वोट डाल सकते हैं। इसे तलाश कर लीजिए, मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, ढूंढ लीजिए उसको, रोजाना ढूंढिए। और अगर नहीं मिलता है तो ये कहते हुए अपने घर में ना बैठे कि मेरे पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, वहां जाऊंगा तो मुझे वापस कर दिया जाएगा। हिम्मत हार के घर में ना बैठे। आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड की बुनियाद पर आप वोट डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड न हो तो पैन कार्ड के जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड भी मौजूद नहीं है, आपके पास हुकूमत की तरफ से दिया हुआ कोई ऐसा कागज मौजूद है जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हुई है, तो उसके जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। आपके पास गाड़ी का लाइसेंस मौजूद है तो उसके जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये कुछ भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास अगर मौजूद नहीं है, तो जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो अपने मुलाजिमत का जो उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस कार्ड के जरिए से भी वोट डाल सकते हैं। अगर उनके पास वो भी नहीं है और किसी के पास पासपोर्ट मौजूद है तो अपने पासपोर्ट के बुनियाद पर और उसको सामने रखकर वो बताकर भी आप वोट डाल सकते हैं। ऐसे तकरीबन 8 से 10 कार्ड मौजूद हैं। इलेक्शन कार्ड न होते हुए भी, वोटर आईडी कार्ड न होते हुए भी आप उन 10 कार्डों की बुनियाद पर, आधार पर, उसके सहारे से आप इसको वोट डाल सकते हैं। कोई आपको वहां से हाँक नहीं सकता, कोई आपको वहां से वापस नहीं कर सकता। और आपको वही अगर कार्ड मांग रहा हो तो आप अपने पास मोबाइल के अंदर हमारे शहर के कलेक्टर साहब का 1 मिनट का वीडियो मौजूद है, जिन्होंने इन जो मैंने कागजात गिनवाए हैं, उन कागजात पर मुश्तमिल उनका एक वीडियो है, एक बयान उनका मौजूद है। उस ऑफिसर को बता दीजिए कि हमारे शहर के कलेक्टर साहब ये बता रहे हैं, वो सर झुकाने का आपको मौका देगा।
کوئی آپ کو वापस नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें जो मैंने बतलाई हैं अभी, बहुत सारे भाई अभी नहीं आए और बहुत सारे भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी और से हैं, या कुछ बहुत सारे मुसलमानों की बड़ी तादाद जो लोग नमाज भी नहीं पढ़ते बेचारे, उनको साल में 2 ही नमाजें मालूम है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे खानदान में है, हमारे रिश्तेदार में, हमारे इलाके में रहते हैं, उन तमाम तक ये बात पहुंचा दे जो मैंने कर गया है। इलेक्शन कार्ड नहीं है बहाना करके घर में मत बैठिए और हमारे अकेले के वोट न डालने से क्या होता है ये कहकर घर में न बैठिए। वोट डालने की वजह से कौन नुमाइंदा मुंतखब होकर कौन हमारा भला करने वाला है, ऐसा सोच कर भी अपने घर में मत बैठिए और अपना फर्ज अदा करके अल्लाह ताला के बारगाह में सुबुक्दोश हो जाइए, पकड़ से बच जाइए। इसलिए भाइयों अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपने वोट की अहमियत को समझें। यह वक्त के साथ 2024 की सबसे अहम तरीन आवाज, सबसे अहम तरीन आवाज है। इसी तरह जब वोट डालने के लिए वहां पर जाएंगे या उससे पहले बाकायदा आपको घर में लाकर बाकायदा पर्ची दी जाती है, जिसमें जहां आपको वोट देना है जाकर उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम भी उस पर दर्ज होता है, कमरे का नाम भी दर्ज होता है और आपका नाम भी उस स्लिप के अंदर मौजूद होता है। अब तक शायद हमने जाहिर कर दिया वो उस पर्ची को, लेकिन अब उसको संभाल कर रखिए, उस पर्ची को अब संभाल कर रखना है। खबरदार, बहैसियत मुसलमान होने के पैसे लेकर किसी को वोट डालना हराम है। पैसे लेकर वोट डालना, वोट के बुनियाद पर, इलेक्शन के बुनियाद के ऊपर जो है पैसे लेना रिश्वत है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आदमी का लुक़्मा हराम हो उस आदमी के लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है। एक तो कोशिश ये की जाएगी और दूसरी कोशिश ये की जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, आपका इलेक्शन कार्ड दे दीजिए। अब आपको वहां आने की जरूरत नहीं, अब आपके इलेक्शन कार्ड की बुनियाद पर आपके नाम पर उनका पसंदीदा नुमाइंदा, चाहे किसी जमात का होता है, आपका चूंकि इलेक्शन कार्ड वो ले चुका है, आपके वहां पहुंचने से पहले आपके नाम पर किसी और ने अपने मनपसंद पार्टी के लिए, उस नुमाइंदे के लिए वोट पड़ चुका होगा, आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। इसलिए अपना इलेक्शन कार्ड अपने हाथ में संभाल कर रखिए। अपने इलाके के लोग, अपने महल्ले के लोग, अपने खानदान के लोग वोट मुंतशिर मत होने दीजिए, अपने सफों में इश्तिहार पैदा कीजिए, एकजुट होकर किसी अच्छे नुमाइंदे को वोट डालिए, मुंतशिर मत होने दीजिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस मर्तबा का इलेक्शन जो है, पार्लियामानी इलेक्शन बड़ा अहमियत का हामिल है। उसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग जिनके नाम देहातों में रहते हैं, वो देहातों में वोट डालने के नहीं जाते। इस मर्तबा जाएं, आपका नाम वहां की यादी में रहना आपके लिए अल्लाह के लिए बेहतर है। इसलिए कि बहुत सारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि सियासी गुफ्तगू मस्जिद में क्यों। जैसे मैंने बताया कि इस्लाम के 5 शोबे हैं, ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात। साथ में एक हिस्सा है सियासत, ये भी दीन का एक हिस्सा है। दीन से सियासत को अगर अलग कर लेंगे तो दीन नामुकम्मल रहेगा। और फिर एक मर्तबा मैं हदीस मुबारक ये पेश करता हूँ, कानत बनो इस्राइल तसोतुहुमुल अंबिया, कि अंबिया बनी इस्राइल अपनी कौमों से सियासत किया करते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसलिए हमें तंग नजर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुशादा कल्बी के साथ एक कामिल मुकम्मल दीनदार बनकर जो है इस मर्तबा वोट डालने की पूरी कोशिश के साथ में दूसरों के लिए राहें हमवार करके उनको भी वोट डालने के लिए आमादा करना है। इसके लिए अगर अपने जेब खास से कुछ पैसा खर्च करने की नौबत आती है, कोई मरीज है, कोई ज़ईफ है, कोई बीमार है,
اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ایڈو کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے غریبوں کو بھی وہاں تک پہنچا کر ووٹ ڈلوانے کی کوشش کروائیں، تاکہ ان کے پاس ایک بڑا ثبوت موجود ہے کہ ہم نے بھی اس مرتبہ ووٹ ڈالا تھا، اور وہ سلپ بھی ان کے پاس موجود رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور ہماری کوششوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔